اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد فرجہم۔ ہماری گفتگو نجاسات میں چل رہی تھی اور ہم نے کل 5 نجاستوں کے بارے میں بیان کیا تھا کہ کیا کیا چیز نجس ہیں اور کیا مثلا اس میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے مثلا پیشاب پائخانہ اور منی اور میٹھا یعنی مردہ اور خون، تو یہ بھی بتایا تھا کہ کیا مثلا پیشاب پائخانہ سب کا نجس ہے یا کس کا نجس ہے اور کس کا نجس نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ منی کس کی نجس ہے اور کس کی نہیں ہے، اور میت یعنی مردہ کس کا نجس ہے اور کس کا نجس نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے کل بتائی تھی، اور 5واں ہم نے خون کے بارے میں بتایا تھا کس کا خون نجس ہے تو کس کا خون پاک ہے۔ آج السادس والسابع یعنی چھٹا اور ساتواں، یعنی چھٹی اور ساتویں نجاست کہہ رہے ہیں الکلب والخنزیر، کتا اور سور۔ چھٹی اور ساتویں نجاست کیا ہے؟ کتا اور سور۔ کتا اور سور نجس ہیں، وَهُمَا نَجِسَانْ عَيْنًا وَلُعَابًا، کہہ رہے ہیں کہ کتا اور سور دونوں نجس ہیں اور عینیں نجس ہیں، اور یہ عینیں بھی نجس ہیں اور لعابًا بھی نجس ہیں، یعنی ان کا جو لعاب ہے وہ بھی نجس ہے اور جو ان کا جسم ہے وہ بھی نجس ہے۔ صحیح؟ کہہ رہے ہیں کہ فلو نزع کلب علی حیوان فاولدہ، کہہ رہے ہیں اگر کوئی کتا یعنی کتے سے کسی دوسرے حیوان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، ولو نزع کلب علی حیوان فاولدہ رُعِیَ فی الحاقی بحکامہ اطلاق الاسم، تو اگر کوئی کسی حیوان سے کتے کا بچہ پیدا ہو تو کہہ رہے ہیں کہ رعایت کی جائے گی اس کے ملحق کرنے میں، اس کے احکام میں اطلاق اسم کی۔ اطلاق اسم یعنی جس پر اس کا نام صادق آئے، جو اسے کہا جا سکے، جو پیدا ہوا ہے اسے جو کہا جا سکے وہ اسے احکام میں یعنی وہ اس پر احکام جاری ہوں گے۔ اگر اسے کتا کہا جا سکے تو کتے کے احکام جاری ہوں گے، بکری کہا جا سکے تو بکری کے احکام جاری ہوں گے۔ مثلا وما عداهما من الحیوان فلیس بنجیس، وما عداهما من الحیوان، اور اس کے علاوہ جو ان دو کے علاوہ جو حیوان ہیں یعنی کتا اور سور کے علاوہ جو حیوان ہیں وہ نجس نہیں ہیں، یعنی بولے ان کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ وَفِي الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ وَالْفَارَّةِ وَالْوَزَغَةِ تردد، کہہ رہے ہیں کہ لومڑی اور خرگوش، چوہا اور چھپکلی ان کے بارے میں تردد ہے۔ والازہر تردد ہے یعنی بعض کہتے ہیں کہ مثلا یہ پاک ہے، بعض کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہے۔ تو اظہر کیا ہے صاحب شرائع کے یہاں، یعنی ظاہر ترین بات کیا ہے صاحب شرائع کے یہاں؟ الطہارہ، کہ لومڑی اور خرگوش، چوہا اور چھپکلی یہ اظہر یہ ہے کہ پاک ہیں۔ اظہر کیا ہے؟ پاک ہے۔ الثامن، آٹھویں نجاست ہے۔ آٹھواں کیا ہے؟ المسکرات، یعنی نشہ آور شے، نشہ آور شے بھی نجس ہوتی ہیں۔ وفی تنجیسہا خلاف، کہہ رہے ہیں کہ نشہ آور شے کی نجاست میں اختلاف ہے۔ والازہر، لیکن ظاہر ترین کیا ہے صاحب شرائع کے نزدیک نجس ہے۔ اثر قول کیا ہے صاحب شرائع کے یہاں؟ حیدری صاحب کہ نجس ہے۔
وفی حکمها الاسیر اذا غلا واشتد وان لم یسکر. کہہ رہے ہیں کہ وفی حکمها، اور مستراتی کے حکم میں ہے وہ جوس. کون سا جوس؟ جو انگور کا ہے، اسیر عنبی، یعنی کب؟ جب وہ جوش کھا جائے اور ابل جائے. اذا غلا واشتد، جب وہ ابلے اور جوش کھائے. وَإِن لَمْ يُسْكِرْ، اگرچہ وہ نشہ نہ بھی کرے تب بھی کیا ہے؟ وہ نجس ہو جائے گا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ 8واں مسئلہ نجاسات میں سے مسکرات کے بارے میں ہے. وہ چیزیں مسکرات یعنی وہ چیزیں جو نشہ آور ہیں، جن سے نشہ ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں وفی تنجیس یا خلاف، لیکن مسکرات کی نجاست کے بارے میں اختلاف ہے. لیکن اظہر کیا ہے صاحب شرائع کے یہاں؟ النجاسہ. اظہر یہی، اظہر یعنی ظاہر ترین یہی ہے. کیا نظریہ قول؟ یہی ظاہر یہی ہے کہ نجیس ہے. صحیح. بھلے اذا، اور یہی حال جو فی حکم ہے، یعنی فی حکم مسکرات. اور حالت مشہور جو ہے وہ اور یہی ہے کہ جو مسکرات بہنے والی ہیں، شراب ہے، فقہ ہے، وہ نجیس ہیں. لیکن جو اصلاً بہنے والی ہیں، اصل میں یعنی جن کی اصلیت ہی بہنے والی ہے. شراب سوکھی شراب ہو سکتی ہے؟ نہیں. شراب جو ہے وہ بہنے والی ہوتی ہے. تو شراب کی اصل کیا ہے؟ بہنے والی چیز ہے، پینے والی. تو خمر یعنی جو بہ رہی ہو. لیکن جو نشاور سے سوکھی ہیں، جیسے مثلا بہت سی گھاس ہوتی ہے، لوگ مثلا استعمال کرتے ہیں نشے کے لیے، بھانگ سے بولتے ہیں، تو گھاس ہوتی ہے وہ تو استعمال کرتے ہیں، سوکھی جو بھی ہے یعنی اس طرح کی، تو اس کا وہ یعنی نجس نہیں ہوتی. لیکن جو اصل جو ہے یعنی بہنے والی ہے، جیسے شراب وغیرہ، فقہ، یہ چیزیں. وفی حکم اور حکم مسکرات میں ہی اسیر عنبی ہے. اسیر ہے، اسیر یعنی کب؟ کون سا اسیر؟ جو انگور کا رس جوش کھا جائے اور ابل جائے تو اس وقت وہ نجس ہے. یہ وہ جوش کھا جائے اور ابل جائے اور 2/3 جلنے سے پہلے. اگر 2/3 جل گیا وہ پکتے پکتے تو پھر پاک ہو جائے گا. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے 2 مسئلے ہی کافی ہیں، چونکہ وقت بہرحال نکل گیا. تو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ محمد علی، محمد علی، محمد علی حیدری. خیر، جی جناب، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی 6واں اور 7واں مسئلہ انہوں نے بتایا ہے کتے اور سور کے بارے میں کہ دونوں نجس ہیں، عینن بھی اور لعابن بھی. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کتا کسی مثلا دوسرے جانور سے مل جائے اور اس کے نتیجے میں مثلا جو ہے وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسے ملحق کرنے میں رعایت کی جائے گی کس چیز کی؟ اطلاق اسم کی. یعنی اس کے احکام کب جاری ہوں گے؟ کہہ کے جاری ہوں گے، کس کے جاری ہوں گے؟ کہ جب یعنی اس پر جس چیز کا نام صادق آئے گا. اگر کتا صادق آتا ہے اس پر تو نجس ہے، اگر بکری صادق آتی ہے تو پاک ہے. مثلا اس طریقے سے کہہ رہے ہیں ما عداہما، اور کتے اور سور کے علاوہ، من الحیوان، حیوانوں میں سے، فلیس بنجس، نجس نہیں ہے. کتے اور سور کے علاوہ حیوانوں میں سے نجس نہیں ہے. حیوانوں میں کتا اور سور نجس ہیں. وفی الثعلب والارنب والفارہ والوزغ، اور لومڑی، خرگوش، چوہا اور چھپکلی، ان میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تردد ہے. لیکن صاحب شرائع کہتے ہیں والازہر الطہارہ، لیکن ظاہر ترین یہی ہے کہ پاک ہیں. 8واں مسئلہ کیا ہے؟ 8واں مسکرات کے بارے میں ہے. یعنی 8ویں نجاست جو ہے وہ کیا ہے؟ مسکرات ہے. تو کہہ رہے ہیں مسکرات وفی تنجیس خلاف. مسکرات یعنی نشاور شے، کہہ رہے ہیں اس کی نجاست میں اختلاف ہے. والازہر النجاسہ، ازہر کیا ہے؟ کہ نجس ہوتی ہیں. وفی حکمہا الاسیر العنبی، اور اسی کے حکم میں انگور کا جوس ہے جب وہ ابل جائے، جوش کھا جائے اور 2/3 نہ جلے. یعنی کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ يُسْكِرْ، اگرچہ وہ نشہ نہ بھی کرے تب بھی وہ نجس ہے. والحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.